رات کی قید آخری قسط سلمیٰ خان۔ رات کے اندھیروں نے آفریدی مینشن کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا، لیکن زمر کی آنکھوں میں خوف نہیں بلکہ تیزی اور چمک تھی۔ وہ بستر پر بیٹھی اپنے دماغ میں ہر چیز ترتیب دے رہی تھی۔ آج وہ صرف دیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کرے گی، نہ تو وہ خوف میں بہکے گی۔ وہ کمرے سے باہر قدم رکھتے ہی اسے محسوس ہوا کہ سب لوگ معمول کے مطابق نہیں ہیں، لیکن اب وہ کمزور نہیں تھی۔ ہر کرسی، ہر سایہ، ہر دھیمی ہنسی اب اس کے لیے چیلنج بن چکا تھا۔ زمر نے کچن کی طرف قدم بڑھائے۔ وہ دیکھ رہی تھی مہابیر ایک گوشے میں کھڑا، ہنستے ہوئے مگر آنکھوں میں سنجیدگی اور طاقت۔ ارحام کرسی کے پاس، سایہ لمبا اور نگاہیں زمر پر مرکوز۔ یوسف برتنوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، لیکن اس کی مسکراہٹ اب زمر کے لیے ایک پیغام لے کر آ رہی تھی۔ صفوان، انشا، حیا سب آہستہ آہستہ سرگوشیاں کر رہے تھے، لیکن زمر جان رہی تھی کہ یہ سرگوشیاں کھیل کا حصہ ہیں۔ پپو۔ فریدہ بیگم اپنے کمرے میں پردے کے پیچھے نرم دل مگر چھپے ہوئے رازوں کے ساتھ۔ زمر نے دل میں سوچا، یہ سب جادو یا کسی طاقت کے اثر میں ہے، لیکن میں اسے توڑ سکتی ہوں۔ مجھے صرف صحیح وقت اور صحیح قدم معلوم ہونا چاہیے۔ زمر نے قدم آگے بڑھایا اور آہستہ آہستہ حقیقی طاقت دیکھی۔ اس نے مہابیر کی طرف نظریں جمائیں اور اس کے اندر چھپی سنجیدگی اور خطرناک چمک کو پہچان لیا۔ اس نے ارحام اور یوسف کی حرکتوں کو سمجھا، جیسے وہ زمر کے رد عمل دیکھ رہے ہیں۔ صفوان، انشا اور حیا کی سرگوشیاں اور ہنسی اب اسے خوف نہیں بلکہ اشارہ اور پہیلیوں کی طرح لگ رہی تھیں۔ زمر نے ایک قدم آگے بڑھایا اور دھیمی آواز میں کہا، میں سمجھ رہی ہوں تم سب کچھ چھپا رہے ہو، لیکن یہ کھیل صرف ایک طرفہ نہیں بلکہ میں بھی کھیل سکتی ہوں۔ زمر نے مہابیر کی ہنسی کا تعاقب کیا اور جانا کہ یہ صرف دھمکی نہیں بلکہ ایک کھیل کا آغاز ہے۔ اس نے ارحام، یوسف اور باقی سب کی حرکتیں ایک دوسرے سے جوڑ کر دیکھیں اور اسے محسوس ہوا کہ یہ سب کسی طاقت یا جادو کے اثر میں ہیں، مگر ان کی طاقت ابھی مکمل نہیں ہے۔ زمر نے دل میں سوچا، اگر میں سب کے رویے اور حرکتوں کا مطالعہ کروں تو میں اس کا اصلی راز جان سکتی ہوں، اور مہابیر، تمہاری طاقت کو بھی میں سمجھ سکتی ہوں۔ زمر نے کمرے کی فضا میں موجود چھپی ہوئی تناؤ کو محسوس کیا۔ اس نے ہر کرسی، ہر پردے، ہر برتن کو اپنے ذہن میں جگہ دی اور ان سے چھوٹے چھوٹے اشارے جمع کیے۔ وہ اب خوفزدہ نہیں تھی بلکہ ہر اشارے، ہر چھوٹی حرکت اسے راز کے قریب لے جا رہی تھی۔ مہابیر نے اس کی طرف دیکھا اور زور سے ہنستے ہوئے کہا، اچھا تو تم سمجھ گئی ہو، لیکن تمہیں واقعی میں کھیلنا پڑے گا زمر۔ زمر نے جواب دیا، میں کھیلوں گی اور جیت کے دکھاؤں گی۔ اس کی آواز میں اب خوف نہیں بلکہ اعتماد اور طاقت کی چمک تھی۔ زمر نے محسوس کیا کہ پپو کے کمرے کی روشنی اور ہلکی سنسناہٹ صرف معمول کو متاثر نہیں کر رہی تھی بلکہ ایک چھپی ہوئی احتیاط اور اشارہ تھا جو سب کے رازوں سے جڑا ہوا تھا۔ زمر نے دل میں سوچا، پپو بھی اس کھیل کا حصہ ہیں، لیکن ان کا کردار مضبوط اور نرم ہے۔ شاید انہیں معلومات ہے کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ زمر نے اب صرف پانی پینے کے لیے نہیں آتی تھی بلکہ گھر کی ہر حرکت، ہر اشارہ، ہر راز جمع کرنے آتی تھی۔ مہابیر کی ہنسی اور سنجیدگی، ارحم کی سایہ دار حرکتیں، یوسف کی عجیب ہنسی اور حرکتیں، صفوان، انشا اور حیا کی سرگوشیاں، پپو کی دھیمی سنسناہٹ، یہ سب اب زمر کے لیے ایک چیلنج بن چکا تھا، لیکن اس کا خوف نہیں بلکہ اس کا تجسس اور طاقت بڑھا رہا تھا۔ زمر اب کمرے میں نہیں بلکہ گھڑی کی روشنی میں ڈائننگ روم کے کنارے پر کھڑی تھی۔ ہر ایک کے رویے، ہر اشارہ اب اس کے لیے صرف خوف نہیں بلکہ اشارہ بن گیا تھا۔ اس نے دل میں سوچا، اب میں صرف دیکھوں گی اور سب کچھ سمجھوں گی۔ یہ کھیل، یہ سب حرکتیں، سب کچھ ایک راز کی طرف لے جا رہا ہے۔ مہابیر کمرے کے ایک کونے میں بیٹھا ہنستے ہوئے، لیکن اس کی ہنسی میں اب صرف مزاحمت یا کھیل نہیں تھا۔ زمر نے محسوس کیا تھا کہ اس کی آنکھوں میں چھپی ہوئی سنجیدگی اور درد ہے۔ ایک لمحے کے لیے اس کی ہنسی رک گئی اور وہ آہستہ آہستہ زمر کی طرف جھکا۔ تم سوچ رہی ہو تم سب کچھ سمجھ گئی ہو، لیکن تم جانتی ہو میں کون ہوں؟ زمر نے پرسکون لہجے میں کہا، اب میں سمجھ رہی ہوں، تمہارا کھیل، تمہاری چالاکی، سب راز
سمجھ رہی ہوں، مہابیر نے پھر زور سے ہنستے ہوئے کہا۔ اور تم سوچ رہی ہو کہ یہ سب کھیل ہے؟ یہ کھیل نہیں ہے زمر، یہ سب میری حقیقت ہے جو کبھی چھپی ہوئی ہے۔ زمر کی نگاہیں مہابیر پر جم گئیں۔ اچانک اس نے ایک پرانی تصویر دیکھی جس میں مہابیر ایک چھوٹے بچے کی طرح کسی سنجیدہ انداز میں کھڑا تھا۔ دل میں ایک سوال گونجا، یہ وہ لمحہ ہے جس نے سب کچھ بدل دیا، یہ وہ دن ہے جس نے مہابیر کو آج یہاں پر کھڑا کیا۔ مہابیر نے دھیمی آواز میں کہا، زمر تم جانتی نہیں ہو لیکن یہ سب کچھ، یہ پاگل پن، یہ صرف ایک ماسک ہے۔ میرے اندر جو کچھ ہوا اس نے مجھے یہاں تک پہنچایا اور اب میں تمہیں دکھانے والا ہوں۔ زمر نے پوچھا، کیا ہوا تھا اور تم ایسے کیوں بن گئے؟ مہابیر نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی اور پھر دھیمی اور سنجیدگی آواز میں کہا، یہ سب ایک حادثہ، ایک غلط فہمی اور کچھ لوگوں جو چاہتے تھے کہ میں ہمیشہ چھپا رہوں، تو ایسا ہی ہوا۔ اور اب زمر تم سب کچھ جاننے والی ہو۔ زمر نے محسوس کیا کہ یہ سب کچھ صرف کھیل اور خوف نہیں، یہ سب ایک حقیقت کی طرف لے جا رہا تھا جو چھپی ہوئی تھی۔ مہابیر کی ہنسی، سب کے رویے اور زمر کا دل دھڑکا، لیکن وہ اب خوفزدہ نہیں بلکہ تیار تھی۔ اب وہ ہر راز کو سمجھنے، ہر حرکت کا مطلب جاننے اور مہابیر کا اصلی ماضی دیکھنے والی تھی۔ مہابیر نے زور سے ہنستے ہوئے کہا، تیار ہو جاؤ زمر، اب کھیل کی اصلی چیز تمہیں پتہ چلنے والی ہے اور یہ کھیل تمہیں کہیں لے جائے گا جہاں تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ زمر نے جواب دیا، میں تیار ہوں اور میں دیکھوں گی کہ حقیقت کیا ہے اور جو چھپا ہوا ہے وہ سب کچھ سامنے آئے گا۔ زمر نے اپنے ذہن میں پچھلے دن کے اثرات جو اس نے جمع کیے ہوئے تھے وہ یاد آئے۔ فریدہ بیگم کبھی گھر سے نہیں نکلتی تھیں، وہ نرم دل تھیں، سب کے لیے اچھا، مگر ماضی میں ایک حادثہ ہوا تھا جس نے انہیں باہر نکلنے سے روک دیا۔ زمر نے سوچا شاید یہ حادثہ سب کے رویوں اور رات کے عجیب پن کا سبب ہے۔ پھر اسے یاد آیا کہ پھپھو نے اکثر مدیحہ کے بارے میں بھی بات کی تھی مگر کبھی مکمل نہیں بتایا۔ زمر نے یاد کیا کہ مہابیر کا رویہ، اس کا پاگل پن، جیسے ہنسی، کبھی کبھی بچوں جیسی معصومیت، اور سب اس کے لیے بچوں کے ایک حادثے اور ماضی کے کسی خوفناک واقعے سے جڑا ہوا ہے۔ ایک دن مہابیر کے گزرے سال کی عمر میں کسی حادثے یا دھوکے کا شکار ہوا ہے جس سے اس کا دماغ اور احساسات بدل گئے ہیں۔ وہ پاگل نہیں تھا بلکہ ایک طرح کا گہرا صدمہ اور چھپی ہوئی حقیقت کے اثر میں تھا۔ زمر نے دل میں سوچا، یہ سب محض کھیل نہیں، یہ سب ماضی کے درد اور چھپے راز کا عکس ہے، اور اب سب کچھ جاننے والی تھی۔ رات کے بعد سب خاموش تھا مگر زمر کے دل ایک عجیب تیزی اور سنجیدگی میں تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اب وہ حقیقت کے قریب پہنچنے والی ہے۔ مہابیر جو صبح کے وقت بھی ہنستے ہوئے نظر آتا تھا اس بار خاموش تھا، زمر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ زمر نے دل میں سوچا، اب میں سب کچھ جان جاؤں گی، سب کچھ جو چھپا ہوا ہے۔ زمر نے آہستہ آہستہ مہابیر کے ماضی کو جانا تھا۔ مہابیر جب گزرے چھوٹا تھا اس کی زندگی میں مدیحہ آئی تھی۔ مدیحہ سے وہ محبت کرتا تھا مگر وہ ایک حادثے کی وجہ سے وہ مہابیر کو چھوڑ کے چلی گئی تھی۔ مہابیر نے کہا تھا، مدیحہ بھی مجھے چھوڑ کے چلی گئی، بس یہی سب کچھ ہے جو مجھے پاگل کر گیا ہے۔ اب زمر سمجھ رہی تھی کہ یہ صرف پچھلے صدمے اور غصے کی وجہ سے مہابیر کے اندرونی رویہ بدل گیا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ رات کے وقت مہابیر کی حرکتیں عجیب اور پاگل پن اور بچوں جیسی لگتی تھیں۔ دراصل یہ ایک طرح کا اندرونی درد اور ماضی کی یادیں تھیں۔ آہستہ آہستہ وہ سمجھ گئی تھی کہ سب کسی کے جادو اور ذہنی اثر کی وجہ سے نہیں بلکہ مہابیر اور مدیحہ کے ماضی کے راز اور ایک چھپی ہوئی خاندانی کہانی کی وجہ سے ہے۔ گھر والوں کی حرکتیں اور جنون مہابیر کے اندر چھپے ہوئے احساسات سے جڑے ہوئے ہیں جو رات کو زیادہ مضبوط ہو جاتے ہیں۔ یہ سب کچھ صرف خوف اور جادو نہیں، یہ سب کچھ پچھلے صدمے اور راز کا عکس ہے، اور اب وہ سب کچھ سمجھنے والی تھی۔ زمر نے محسوس کیا تھا کہ اب وہ خوف زدہ نہیں بلکہ حقیقت کے قریب ہے۔ وہ سب کی حرکتیں، ہنسی، خاموشی اور سرگوشیاں پڑھنے لگی تھی۔
وہ جان چکی تھی کہ مہابیر پاگل نہیں بلکہ ماضی کے صدمے اور مدیحہ کی جدائی نے اس کی شخصیت بدل دی تھی۔ اب وہ یہ بھی سمجھ رہی تھی کہ رات کے وقت سب کے عجیب رویے ایک راز تھا۔ زمر نے دل میں کہا، اب میں یہ سب کچھ جانوں گی، سب کی کہانی، سب کے راز، سب کی باتیں، اور مہابیر کا اصلی ماضی بھی سامنے آنے والا ہے۔ مہابیر کی آنکھیں وہیں خطرناک چمک تھی، مگر اب وہ صرف سنجیدگی اور راز کی تھی، نہ کہ پاگل پن کی۔ اس نے زمر کی طرف دیکھ کر کہا، تم نے سوچا ہوگا یہ سب رات کے عجیب واقعات صرف میرے پاگل پن کی وجہ سے ہوتے ہیں، لیکن اصلی حقیقت وہ ہے جو تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ زمر نے اپنی قوت جمع کی اور پوچھا، کیا حقیقت؟ یہ سب کس نے کیا ہے؟ مہابیر نے ایک لمحہ خاموشی اختیار کی اور پھر دھیمی آواز میں واضح طور پہ بتایا، یہ سب انشا اور زبیدہ نے کروایا ہے، اور ان کا مقصد صرف ایک ہی ہے، آفریدی خاندان کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لینا، سب کچھ اپنے مرضی کے مطابق کرنا۔ زمل حیرانی سے پوچھا، کیوں؟ وہ ہمارے دشمن کیوں ہیں؟ مہابیر نے دکھ بھری آنکھوں سے بتایا، انشا اور زبیدہ یہ خاندان کے باہر کی رشتہ داری اور حسد کی وجہ سے تمہارے خاندان کے خلاف ہو گئیں۔ پچھلے کئی سال سے وہ یہ سوچ رہی تھی کہ آفریدی خاندان ان کی طاقت اور عزت پہ جڑا ہوا ہے، اور وہ چاہتی تھی کہ سب کچھ اپنے قبضے میں لے لیں۔ رات کے عجیب واقعات، لوگوں کے رویے اور سب ان کا منصوبہ تھا۔ زمر کے اندر ایک جگہ جاگی تھی۔ اس نے محسوس کیا تھا کہ یہ سب خوف اور پاگل پن نہیں بلکہ ایک مضبوط بندش، عقل اور حسد سے بھرا ہوا کھیل تھا۔ زمل کی نگاہیں فریدہ بیگم پر پڑیں جو خاموشی سے کونے میں بیٹھی تھیں۔ مہابیر نے بتایا، میں 10 سال کا تھا جب مجھے پانی میں دھکا دے دیا گیا تھا، تب سے ہی میرے اندر پانی کا ڈر بیٹھ گیا۔ اس کے بعد زبیدہ نے کوئی نہ کوئی چیز میرے سامنے لے آتی تھی جس کا خوف میرے اندر پیدا ہوتا گیا۔ جب میں سب کو بتاتا تھا وہ چیز ہٹا دیتی تھی کہ میں نے یہ چیز دیکھی ہے، میں نے وہ چیز دیکھی ہے، لیکن وہ سب کو یہی کہہ دیتی کہ یہ میرا وہم ہے۔ وہ انشا کی شادی مجھ سے کروانا چاہتی تھی تاکہ پوری جائیداد وہ ہتھیا سکیں، لیکن پھر میری زندگی میں مدیحہ آئی۔ مدیحہ میرے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتی تھی۔ وہ ایک مڈل کلاس گھر سے تعلق رکھتی تھی، لیکن انتہائی سلجھی ہوئی، مجھے سمجھنے والی لڑکی تھی۔ ہم دونوں پہلے دوست تھے، اور دوستی محبت میں کب بدلی ہم نہیں جانتے تھے۔ مدیحہ کے گھر والوں کو بالکل بھی مسئلہ نہیں تھا۔ جب میں نے یہ بات گھر میں بتائی تو تھوڑا سا مسئلہ بنا، لیکن سب مان گئے۔ لیکن یہ بات جب زبیدہ بیگم کو پتہ چلی تو انہیں کیسے بھی کر کے یہ سب کچھ ختم کرنا تھا۔ یہاں تک کہ انہوں نے تو مدیحہ کے گھر والوں کو بھی کہہ دیا تھا کہ میں پاگل ہوں، اور ایک پاگل کے ساتھ اپنی بیٹی کی کیوں شادی کروا رہے ہیں۔ مگر وہ سچی تھی، میرے ساتھ محبت کرتی تھی، اس لیے وہ پیچھے نہیں ہٹی، اور ہر حال میں میرے ساتھ نبھانے کا وعدہ کیا تھا اس نے۔ جب ہمارا نکاح تھا تب میں بہت زیادہ خوش تھا، مجھے میری سالوں کی محبت ملنے والی تھی۔ میں شیشے کے سامنے کھڑا خود کو دیکھ رہا تھا، بلیک کلر کی شیروانی میں بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ میرے فون کی بیل بجی۔ جب میں نے دیکھا تو مدیحہ نے اپنی تصویر شادی کے جوڑے میں بھیجی تھی، اور وہ انتہائی خوبصورت لگ رہی تھی۔ میں نے پھر اسے میسج کیا تھا کہ بس تھوڑی دیر انتظار کرو، پھر میری ہو جاؤ گی۔ لیکن ہماری خوشیوں کو نظر لگ گئی۔ جس گاڑی میں وہ لوگ ہال آ رہے تھے اس گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ نہ صرف مدیحہ بلکہ ان کے ماں باپ بھی اس حادثے میں موت کے منہ میں چلے گئے تھے۔ میں ہال میں بیٹھ کر گھنٹوں ان کا انتظار کرتا رہا، مگر ان کی کچھ خبر نہیں آئی، اور پھر کافی دیر بعد کسی نے کہا کہ ان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ مجھے لگا کہ کسی نے میری جان نکال لی ہے۔ وہ صدمہ میرے لیے بہت بڑا تھا۔ میں سب کچھ چھوڑ کر وہاں سے بھاگا، لیکن سوائے راکھ کے مجھے وہاں پر کچھ نہیں ملا۔ میں پاگلوں کی طرح روتا رہا، اور شاید اس دن سچ میں پاگل ہو گیا تھا۔ کچھ مہینوں بعد میں نے خود کو پاگل دکھانا ہی شروع کر دیا، لیکن وہ سب کچھ اپنے ہاتھ میں لینا چاہتی تھیں، اور پھر انہوں نے کالا جادو شروع کر دیا، وہی کالا جادو جن میں راتوں کو سارے لوگ ان کے حصار میں آ جاتے تھے۔ لیکن میں ایسی اداکاری کرتا کہ میں پاگل ہوں، اس لیے وہ مجھ پر جادو کرنا ضروری نہیں سمجھتیں، مگر وہ اتنی شاطر تھیں کہ اپنے اولاد کو، اپنے شوہر پر بھی وہ جادو نہیں کرتی تھیں۔ ان کے جادو سے سب کا دماغ کام کرنا بند ہو جاتا، اور وہ عجیب حرکتیں کرنا شروع ہو جاتے۔ مگر اس رات میں میں نے دیکھا تھا کہ وہ خود بھی ایسی حرکتیں کر رہی تھیں۔ لیکن اس رات تو میں نے دیکھا تھا کہ وہ خود بھی ایسی حرکتیں کر رہی تھیں۔ مہابیر نے اس بات میں سر ہلایا، کیونکہ وہ دکھانا چاہتی ہیں کہ
اس گھر میں موجود سب کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو ان کے ساتھ بھی ہو رہا ہے، تاکہ کسی کو ان پہ شک نہ آ جائے۔ اور پھر مجھے یہ حقیقت معلوم ہوئی کہ مدیحہ کا ایکسیڈنٹ انہوں نے کروایا تھا تاکہ وہ میری شادی انشا سے کروا سکیں، لیکن پھر میں پاگل ہو گیا۔ انہوں نے دیکھا کہ میرے بجائے سب کچھ ارحام کو مل رہا ہے تو وہ اس کی طرف چلی گئیں۔ پپو بھی اپنے کمرے میں اس لیے نہیں نکلتی کیونکہ وہ بھی ان کی حقیقت جانتی ہیں اور وہ کچھ بھی کر سکتی ہیں، اس لیے پپو نے خود کو ایک کمرے تک محدود کر لیا ہے، اور ساری باتوں کا مطلب یہ ہے کہ میں اور پپو ان سے محفوظ ہیں۔ میں سب کچھ سامنے لانا چاہتا تھا لیکن میں کمزور تھا، مجھے نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ یہ کیسے کروں سب کچھ۔ لیکن پھر گھر میں میری شادی کی باتیں چلی، اور نہ میں شادی کرنا چاہتا تھا لیکن مجھے کرنی پڑی۔ مجھے لگ رہا تھا تم بھی دوسروں کی طرح ہی ہوگی، مجھے چھوڑ کے چلی جاؤ گی یا مجھے نہیں سمجھو گی، اس لیے میں تم سے ساری حقیقت چھپاتا رہا۔ لیکن کچھ ہی وقت میں مجھے احساس ہو گیا کہ تم کمزور نہیں بلکہ تم بہادر اور مخلص ہو، اور پھر آہستہ آہستہ ساری حقیقت میں خود تمہارے سامنے لانا چاہتا تھا۔ آج میں تمہیں مکمل حقیقت بتا رہا ہوں۔ ایک اور بات، امی اور چچی دونوں آپس میں سگی بہنیں نہیں ہیں بلکہ دونوں سوتیلی بہنیں ہیں۔ چچی ہمیشہ امی کے ساتھ اچھا ہونے کا ناٹک کرتی تھی لیکن وہ اصل میں امی سے نفرت کرتی تھیں، اور وہ بس اس گھر کو اندر سے کھوکھلا کرنا چاہتی تھیں تاکہ سب کچھ ہتھیا سکیں۔ اور اب ان کی نظر اس فائل پر ہے جو بابا کے پاس ہے۔ اس فائل میں ہماری ساری جائیداد موجود ہے، اور ایک بار وہ فائل ان کے ہاتھ لگ گئی پھر سب کچھ ان کا ہو جائے گا۔ وہ بہت چالاک اور خود پرست عورت ہیں، انہیں اپنے اور اپنی بیٹی کے علاوہ کچھ بھی نہیں دکھتا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ حیا غلط ہے، لیکن انشا اپنے ماں کے جرم میں برابر کی شریک ہے۔ مجھے ڈر تھا کہ میں تمہیں حقیقت بتاؤں گا تو تم مجھے چھوڑ کے نہ چلی جاؤ، لیکن تمہاری نگاہوں میں نے اپنے لیے فکر اور ان گھر والوں کو اس عذاب سے نکالنے کی جو تڑپ دیکھی تھی، یہ دیکھ کر نہ چاہتے ہوئے بھی میں تم سے متاثر ہو گیا۔ میں نے یہ بھی سوچا تھا کہ ایک بار حقیقت سامنے آنے کے بعد میں خود تمہیں الگ کر دوں گا، لیکن کیونکہ تمہارے ساتھ زبردستی ہوئی ہے اور مجھے یہ بات پتہ ہے، لیکن میں تمہیں جھوٹے رشتے کے بندھن میں نہیں باندھنا چاہتا۔ لیکن اب محسوس ہوتا ہے کہ میں ایسا نہیں کر سکتا۔ مجھے لگ رہا ہے مدیحہ کے بعد میں کسی سے محبت نہیں کر سکوں گا، اور نہ ہی میں کسی لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کر سکوں گا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ مدیحہ میرے دل سے نکل گئی ہے، اس کا ایک الگ مقام ہے میرے دل میں جو کبھی نہیں ختم ہو سکتا، لیکن تم میری بیوی ہو، میرے لیے بہت خاص ہو، تمہارا ایک الگ مقام ہے جس میں کوئی بھی نہیں آ سکتا۔ اور زمر ایسی تھی جیسے کوئی خواب دیکھ رہی ہو، یہ ساری حقیقت اس کے سامنے یوں آ جائے گی، اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ اور مہابیر کی زبانی ساری باتیں سن کر وہ حیران تھی، یعنی اس کا شک صحیح نکلا، یہ سب کچھ اس کی چچی نے کروایا تھا تاکہ وہ سب کچھ اپنے ہاتھ میں کر سکے۔ وہ آگے بڑھی اور مہابیر کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھا۔ آپ فکر نہ کریں، ان کو ان کے انجام تک ہم پہنچا کے رہیں گے، اب ان کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ اس کی آنکھوں میں ایک عزم تھا۔ مہابیر نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا، وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ تو مجھے چھوڑ کر تو نہیں جاؤ گی نا؟ اس نے ایک امید سے سوال کیا تھا تو زمر نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ میں تو جنت تک آپ کے پیچھا نہیں چھوڑنے والی، آپ تو دنیا میں ہی مجھ سے پیچھے چھڑانے کو تیار ہیں، اس نے خفگی سے کہا تو مہابیر نے اسے گلے لگا لیا۔ میری شیرنی۔ حقیقت سے پردہ اٹھ چکا تھا، اب بس ان کو ان کے انجام تک پہنچانا تھا۔ چچی اور ان کی بیٹی نے جو بھی کیا تھا، ان کا وقت اب ختم ہو چکا تھا۔ اگلی صبح ان کے گھر میں ایک خوشگوار تبدیلی لے کر آئی تھی۔ جس مہابیر کو سب پاگل سمجھ کر نظر انداز کر رہے تھے، وہ شاندار پرسنالٹی کے ساتھ سیڑھیوں سے اترتے ہوئے سب کے بیچ میں کھڑا تھا۔ اس کو نارمل انداز میں دیکھ کر اور سنجیدہ دیکھ کر سب لوگ حیران تھے۔ کیا میرے بچہ تم ٹھیک ہو گئے ہو؟ شاہتاج بیگم نے اپنے بیٹی کی طرف بڑھتے ہوئے کہا تھا تو اس نے اپنی ماں کو گلے لگا لیا۔ آج کا تو دن حقیقت کا ہے، آپ پریشان کیوں ہوتی ہیں؟ سب کچھ سامنے آئے گا۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا، زبیدہ بیگم اور انشا ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں۔ انہیں ڈر لگ رہا تھا کہ ان کی حقیقت سامنے نہ آ جائے۔ لیکن یہ ٹھیک کیسے ہوا؟ وہ حیران تھیں، یہ پاگل اتنی جلدی ٹھیک کیسے ہو سکتا ہے؟ مگر ابھی انہیں خوف صرف اس بات کا تھا کہ کیا سامنے آنے والا ہے۔ جب تھوڑی ہی دیر بعد زمل بھی اس کے ساتھ آ کر کھڑی ہو گئی، ایک پرسکون مسکراہٹ اس نے سب کی طرف بڑھائی تھی، مگر جب نظریں زبیدہ بیگم اور انشا پر گئیں تو آنکھوں میں ایک الگ ہی چمک آئی تھی۔ اب سب لوگ تیار ہیں حقیقت سننے کے لیے؟ اس نے سب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا تو سب لوگ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگے۔ تبھی داخلی دروازے سے فریدہ بیگم بھی اندر آ چکی تھیں۔ اتنے عرصے بعد انہیں
باہر آتا دیکھ کر سب لوگ حیران تھے۔ وہ خاموشی سے آئیں اور صوفے پر بیٹھ گئیں۔ زمر نے انہیں دیکھا۔ پھپھو زبیدہ بیگم، جو اب بھی نرم اور محفوظ چہرے کے ساتھ اپنے کمرے میں موجود تھیں، چچی اور انشا جو گھبرا کر اپنے ہاتھ مسل رہی تھیں۔ زبیدہ بیگم جو نرم اور محفوظ چہرے کے ساتھ اسی کمرے میں موجود تھیں، چچی اور انشا جو گھبراہٹ سے اپنے ہاتھ مسل رہی تھیں، ارحام، یوسف، آرزو، حیا اور صفوان جو پہلے خوف زدہ لگ رہے تھے، اب سب کے رویے معمولی اور انسانیت بھرے تھے۔ زمل نے گہری سانس لی اور کہا، میں سب کچھ جان چکی ہوں، یہ سب کچھ سمجھ گئی ہوں۔ تم لوگ صرف حسد اور طاقت کے کھیل میں پھنسے ہوئے تھے، لیکن اب سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ اور پھر زمل نے شروع سے آخر تک سب کچھ بتا دیا، اور جیسے جیسے وہ بتاتی جا رہی تھی، سب کی نگاہوں میں حیرت اور نفرت بھرنے لگی۔ انشا اور زبیدہ بیگم ہکا بکا یہ ساری باتیں سن رہی تھیں۔ ان کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا یہ حقیقت ایسے سامنے آ جائے گی۔ وہ تو ساری بات بتا چکی تھی۔ مہابیر نے زمر کی طرف دیکھا اور کہا، اور یہ سب کھیل، یہ سب حرکتیں، یہ سب میرا ماضی کے درد کی عکس تھیں۔ تم نے صحیح سوچا زمر، میں پاگل نہیں تھا، صرف ایک صدمے اور ماضی کے اثر میں تھا۔ چچی اور انشا نے سر جھکا لیا۔ زمر نے ان کی طرف دیکھا اور کہا، تم نے غلط کیا، مگر اب تم لوگوں کے پاس موقع ہے کہ تم اپنے اعمال کی ذمہ داری قبول کرو اور سب کو نقصان پہنچانے کے بجائے سب کی مدد کرو۔ انشا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور چچی نے بھی ندامت سے سر جھکا لیا۔ پھپھو نے کہا، یہ سب ختم ہو چکا ہے، بس سب کو اپنی غلطیوں کا ازالہ کرنا چاہیے۔ اور زمر، تم نے صحیح راستہ سب کو دکھایا تھا۔ الیاس آپ آگے بڑھے اور اپنی بیٹی اور بیوی کے منہ پر رکھ کر تھپڑ مارا۔ شرم آنی چاہیے تم لوگوں کو، تم اتنا گر سکتی ہو، میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا۔ ہم لوگ اتنی اذیت میں تھے صرف تم دونوں کی وجہ سے، اور تم لوگوں نے یہ سب کچھ کروایا تھا۔ دل تو چاہتا ہے ابھی اس عمر میں تمہیں طلاق دے کر یہاں سے دفع کروں۔ طلاق کا نام سنتے ہی زبیدہ بیگم کے پیروں کے نیچے سے زمین جیسے کسی نے کھسکا دی ہو۔ وہ جلدی سے الیاس صاحب کے قدموں میں گر گئیں۔ خدا کے لیے الیاس صاحب، مجھے طلاق مت دیجیے گا، اس عمر میں کہاں جاؤں گی، مجھے معاف کر دیجیے، میں نے غلط کیا تھا، میں شرمندہ ہوں۔ انشا بھی رو رہی تھی۔ جس دولت کے لیے تم دونوں نے یہ سب کچھ کیا تھا نا، اب تمہیں پھوٹی کوڑی نہیں ملے گی تم لوگوں کو۔ الیاس، نواب قاسم نے انہیں سمجھانا چاہا مگر انہوں نے انہیں روک دیا۔ نہیں بھائی صاحب، مجھے حساب لینے دیں، اتنے سالوں سے گھر میں جو بھی کچھ ہو رہا تھا یہ سب کچھ ان لوگوں کی وجہ سے ہو رہا تھا، ان کو سزا ملنی چاہیے۔ اور اگلے ہی پل پولیس کے سائرن کی آواز آئی تھی۔ وہ دونوں ماں بیٹیاں ایک دوسرے کو دیکھ کر حیرانی سے دیکھ رہی تھیں جب پیچھے سے صفوان کی آواز آئی تھی، امی، نہ صرف آپ نے گھر برباد کیا بلکہ آپ نے 3 لوگوں کا قتل بھی کیا ہے۔ مہابیر بھائی کے ساتھ آپ نے کتنا کچھ کیا اور گھر والوں کا کالا جادو کے ذریعے آپ نے تکلیف پہنچائی۔ اگر آپ دونوں اور باہر رہیں تو کتنی زندگی برباد کر دیں گی۔ آپ لوگوں کو یہاں سے جانا ہی بہتر ہے۔ وہ تو حیرانی سے اپنے بیٹے کو دیکھ رہی تھیں۔ پولیس اندر آئی اور ان دونوں کو وہاں سے لے جانے لگی۔ دونوں روتی رہیں، چلاتی رہیں، مگر کسی نے نہیں سنا۔ ان کے جاتے ہی شاہتاج بیگم نے زمر کو گلے لگا لیا تھا۔ بہت شکریہ میری بچی، اگر تم یہ نہ کرتی تو ہم لوگ کچھ بھی نہیں کر پاتے، بہت شکریہ۔ وہ رونے لگ گئی تھیں۔ امی، مجھے شرمندہ نہ کریں، آپ لوگ بھی تو میرے اپنے ہی ہیں نا، اور میں نے اپنوں کے لیے ہی تو سب کچھ کیا تھا۔ وہ مسکرا رہی تھی جب نواب قاسم نے اس کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھا تھا۔ خوش رہو ہمیشہ۔ اس نے مسکراتے ہوئے مہابیر کو دیکھا، وہ بھی شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا۔ اس گھر سے غم کے بادل ہٹ گئے تھے۔ بالآخر وہ مینشن اب سازشوں اور اندیکھے رازوں سے پاک ہو چکا تھا۔ اس دن سے آفریدی خاندان میں سکون اور روشنی پھیل گئی تھی۔ مہابیر اب پاگل اور خوفزدہ نہیں تھا بلکہ اپنے ماضی کے درد سے آزاد ہو گیا تھا۔ پھپھو اب کھل کر باہر آتی تھی اور سب کے لیے نرم دل اور محبت بھرا ماحول پیدا ہو گیا تھا۔ مہابیر نے زمر کو گلے لگایا اور کہا، تم نے صرف میری زندگی نہیں بدلی، تم نے سب کا دل جیت لیا۔ زمر نے جواب دیا، یہ سب صرف محبت اور سچائی کی طاقت سے ممکن ہوا ہے، اور میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گی۔ 1 سال بعد۔ یار زمر، جلدی کر دو، 5 منٹ صبر کر جائیں مہابیر۔ 5 منٹ کہہ کر آدھا گھنٹہ لگا چکی ہو یار، بارات چلی جائے گی ابھی۔ وہ اور کچھ کہتا جب کالے کلر کی میکسی زیب تن کیے، ہلکا سا لائٹ میک اپ
مگر بالوں کو کھول کر چھوڑے انتہائی وہ حسین لگ رہی تھی۔ مہابیر اپنی نظریں نہیں ہٹا پا رہا تھا، مگر وہ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر آہستہ سے چلنے کی کوشش کر رہی تھی، کیونکہ اس کا تیسرا مہینہ چل رہا تھا اور اس میڈم نے پورا گھر کا کام خود پہ لے لیا تھا۔ اب جب سارا کام ختم ہوا، اب خود تیار ہونے کے لیے گئی تھی، لیکن وہ تھک بھی کافی گئی تھی۔ ارے میری جان، کتنی بار میں نے تمہیں کہا ہے سارا کام تم خود مت کیا کرو، اتنے سارے ملازم ہم نے کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ اس نے خفگی سے کہا تو منہ بناتے ہوئے رہ گئی۔ واہ، ہمارے گھر میں شادیاں ہیں اور میں بڑھ چڑھ کر حصہ لوں گی نا، لیکن آج تو تم بڑی حسین لگ رہی ہو محترمہ، میرا تو دل چاہتا ہے کہ بس تمہیں ہی دیکھتا رہوں۔ اب آپ چلیں گے؟ کیونکہ تھوڑی دیر پہلے آپ کو ہی دیر ہو رہی تھی۔ ارے بھاڑ میں گئی دیر، اس نے دلکش انداز میں کہا تو پیچھے سے فریدہ بیگم کی آواز آئی۔ وہ بوکھلا گیا۔ اگر تمہاری تعریفیں ہو گئی ہوں تو جلدی چلو، تمہاری بیوی اور تمہاری اپنی ہی بیوی ہے، بعد میں دیکھ لینا۔ زمر نے اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے ان کے ساتھ نیچے قدم بڑھائے تھے اور وہ بھی شرماتے ہوئے ان کے پیچھے چل دیا تھا۔ آج حیا اور یوسف، آرزو اور صفوان، ارحام اور اس کی یونیورسٹی کی دوست جو اس کی بزنس پارٹنر بھی تھی، سائرہ شہروز سے شادی کر رہا تھا۔ ان لوگوں کی شادیاں ایک ساتھ اور رخصتی تھی، اس لیے گھر کو دلہن کی طرح سجا دیا گیا تھا۔ ہر کوئی خوش تھا۔ آج ان کا نکاح ہوا تھا اور سب لوگ اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ زمر نے جب ان سب کو دیکھا، سب لوگ مسکرا رہے تھے، سب کے چہرے پر حقیقی مسکراہٹ تھی، اور زمر کو وہ وقت یاد آیا جب وہ اس گھر میں آئی تھی اور کیا ہوا تھا، مگر اس نے اس گھر کو تبدیل کر دیا تھا۔ اس گھر میں جہاں پہلے خوف کا راج تھا، اب خوشیاں اپنا ڈیرا جما چکی تھی۔ اس نے ایک نظر اسٹیج پر بیٹھے مہابیر پر ڈالی جو اس کی طرف دیکھ رہا تھا اور اسٹیج سے اس کی طرف آ رہا تھا۔ اس نے اسے دیکھ کر دل سے تمنا کی تھی کہ اللہ نے جیسے ان دونوں کو دنیا میں ساتھ رکھا تھا اسی طرح آخرت میں بھی ساتھ رکھے۔ ختم شد۔ اس میں غلطیاں بہت زیادہ ہیں، میں اٹکی بہت ہوں، کچھ ورڈز میں نے چینج کر دیے کیونکہ رائٹر میں خود ہوں اور مجھے کوئی چیز ٹھیک نہیں لگی تو میں فوراً چینج کر سکتی ہوں، تو میں نے فوراً چینج کیا، تو کوئی مجھے یہ نہ کہے کہ آپ نے غلط پڑھا ہے۔ میں نے غلط نہیں پڑھا، میں نے چینج کیا ہے۔ تو بس یاد رکھیے گا دعاؤں میں۔ اس کے علاوہ یہ تو ختم ہوا، اب 2 اور ناول ہیں، ایک کا نام تقدیر ہے اور ایک کا نام ہے میری چاہت۔ اب ان میں سے میں کون سا پوسٹ کروں، میں تھوڑی کنفیوز ہوں، تو دیکھتے ہیں۔ ایک آرمی بیسڈ ہے اور ایک یونیورسٹی فرینڈز اور ایسے ہی، تو دونوں میں سے کیا کیا جائے وہ بتائیے گا اور دعا میں یاد رکھیے گا، اور اگنور کیجیے گا آواز وغیرہ کو کیونکہ گلا خراب ہے، اور ورڈز کو بھی۔ چلیں، اللہ حافظ۔